والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، سامعین عالی وقار، ادب و احترام تقدس کے لائق معزز بزرگوں اور عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی محبت جہاں ضروری ہے، وہیں پر رسول کی محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ سے محبت ہو لیکن رسول سے محبت نہ ہو تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شاعر نے کہا: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف محبت نہیں، محبت صرف تھوڑی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے اپنے مال سے زیادہ، اپنے جائیداد سے زیادہ۔ نبی سے محبت ہونی چاہیے اپنی دنیا سے زیادہ، نبی سے محبت ہونی چاہیے اپنی اولاد سے زیادہ، نبی سے محبت ہونی چاہیے اپنے بیوی سے زیادہ، نبی سے محبت ہونی چاہیے اپنے والدین سے زیادہ۔ نبی سے محبت اگر اپنے والدین سے، اپنے دنیا سے، اپنی جائیداد سے اگر زیادہ محبت نہیں ہوگی تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ پکا مسلمان، پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خدمت میں آئے، کہنے لگے: اللہ کے نبی، آپ سے مجھے محبت ہے، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی، سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے سب سے زیادہ محبت ہے اللہ کے نبی، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ نہیں، ابھی بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا جب تک کہ تمہیں مجھ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک تم سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکا لی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آئے اور کہنے لگے:
اللہ کے نبی میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اب آپ سے میری محبت میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب اے عمر تیرا ایمان کامل ہوا، اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے، اب تم سچے مسلمان ہوئے ہو، سچے مومن ہوئے ہو۔ اسی لیے ضروری ہے یہ بات کہ دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہو جائے، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے۔ محبت کرنے والوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ شاعروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا اور اس کا اظہار اپنے اشعار کے اندر کیا۔ عربی زبان کے شاعروں نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کیا اور اس کا اظہار عربی کے شعروں میں کہا۔ فارسی زبان کے شاعروں نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کیا اور فارسی میں اللہ کے نبی کے سلسلے میں اشعار کہے۔ اردو دانوں نے بھی، اردو کے شاعروں نے بھی اللہ کے نبی سے محبت کیا اور شعر کے اندر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں فارسی کی دنیا میں، آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں عربی کی دنیا میں، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اردو کے شاعروں نے کیا کہا، فارسی کے شاعروں نے کیا لکھا اور عربی کے شاعروں نے کیا کہا۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ شاعر کہتا ہے اللہ کے نبی میرے حبیب میں ہزار مرتبہ اپنا منہ دھوؤں، ہزار مرتبہ میں منہ دھوؤں، معمولی پانی سے نہیں بلکہ مشک سے دھوؤں، بلکہ گلاب کے پانی سے دھوؤں۔ اللہ کے نبی ہزار مرتبہ کلی کر کر کے مشک سے، گلاب کے پانی سے کرنے کے بعد بھی ابھی بھی میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا نام لے سکوں، ابھی بھی میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا نام لے سکوں، ابھی بھی بے ادبی ہو جائے گی، یہ کہا ہے۔ اور علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ جب بے تاب ہو گئے، ان کا دل تڑپ گیا، مچل گیا، اللہ کے نبی کے روضے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کے روضے کے جالی کے سامنے کھڑے ہو کر علامہ جامی نے، ملا جامی نے کہا، فارسی میں کہا زمہجوری برآمد جان عالم، زمہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ اللہ کے نبی آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ ہم دنیا کے اندر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، آپ کہاں چلے گئے اللہ کے نبی؟ اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے، اے اللہ کے نبی رحم فرمائیے۔ حضور کی شان میں یہ تھے فارسی زبان کے شاعر۔ آئیے عربی زبان کے شاعر نے کہا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا قصہ توئی مختصر۔ عربی زبان کے شاعر نے کہا اے خوبصورت شخصیت والے نبی، اے صاحب جمال، اے انسانیت کے سردار، آپ کے چہرے کی روشنی سے چاند کو روشنی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے چہرے کی روشنی سے چاند روشنی پاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہم اپنی زبانوں سے کیا کہیں، آپ کے تعریف تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بس ہم اتنا کہیں گے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ آپ کا ہے اللہ کے نبی۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضور کی شان میں اردو شاعروں نے کہا آپ آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا آپ نے، آپ آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا آپ نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا آپ نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا آپ نے۔ اور شاید دوسرے شاعر نے کہا خوب نام محمد ہے اے دوستوں، خوب نام محمد ہے اے دوستوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس پر نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں،
خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اے نبی۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ پروفیسر انور مسعود نے اللہ کے نبی کی شان میں کہا ان کا نام لبوں پہ آئے، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور صحابہ ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے پچھڑ کے لکڑی روئی، ان سے پچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ سایہ بادل کرتے، سر پہ سایہ بادل کرتے۔ فرمایا ایک دوسرے شاعر نے کہا کہ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے، نبی آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہا شاعر نے، عربی شاعر نے کہا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ محبت ہے، یہ لوگوں کی محبتیں ہیں، یہ شاعروں کی محبتیں ہیں، ہر زبان میں گویا محبت کا ایک قصہ ہے، ایک داستان ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، محبت کیوں نہ ہو نبی سے، نبی سے محبت کیوں نہ ہو؟ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، ساری مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ مقام کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، وہ مقام کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور صاف کہہ دیا گیا، اے سورج تجھے میں نے یوں ہی پیدا نہیں کیا، اے چاند میں نے تجھے یوں ہی پیدا نہیں کیا، اے آسمان میں نے تجھے یوں ہی پیدا نہیں کیا، اے زمین تجھے میں نے یوں ہی پیدا نہیں کیا، اے مخلوقات میں نے تمہیں یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا، میں نہ چاند پیدا کرتا، نہ میں سورج پیدا کرتا، نہ میں مخلوق کو پیدا کرتا، کوئی چیز دنیا کے اندر وجود میں نہیں آتی۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اگر پیدا کرنا نہ ہوتا، میرے آقا کو، ہمارے آقا کو اگر دنیا کے اندر بھیجنا اللہ کو منظور نہ ہوتا، پھر اللہ اس کائنات کو نہیں بناتے، یہ زمین، یہ فلک، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں بناتے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، جو وہ امام الرسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، جو وہ امام الرسل نہ ہوتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج میں یہاں بیٹھ کر تقریر کر رہا، آپ یہاں بیٹھ کر تقریر سن رہے ہیں، یہ ہمارے آقا کا طفیل ہے، ہمارے آقا کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا اثر ہے کہ آج مصطفیٰ کے غلام جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر مصطفیٰ کے خوبصورتی سن رہے ہیں، مصطفیٰ کا عشق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، نبی تو بہت آئے، آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، ایوب بھی آئے، سلیمان بھی آئے، بے شمار انبیاء، لاکھوں انبیاء اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، لیکن ویسے نہیں آئے جیسے ہمارے نبی آئے۔
وہ اس شان کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، ان کمالات کے ساتھ، ان جمالات کے ساتھ کوئی نہیں آیا کہ جیسے میرے اور آپ کے نبی تاجدار بطحا طٰہٰ و یاسین، عبداللہ کے لال، آمنہ کے لخت جگر، وجہ تخلیق کائنات اس دنیا کے اندر آئے، اس شان کے ساتھ کوئی نبی نہیں آیا۔ اور سارے نبیوں میں اعلان کر دیا گیا تمہاری نبوت اگر باقی رکھنا تمہیں ہے، اور تمہاری رسالت کو اگر باقی رکھنا ہے، تمہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر نبی سے کہا گیا، ہر انسان سے نہیں بول رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ہر نبی کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے۔ ہر نبی پر ضروری تھا کہ آخری نبی پر ایمان لائے۔ کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، لیکن جب میرے اور آپ کے حبیب آئے، اللہ کے حبیب آئے، ہمارے آقا جب آئے دنیا کے اندر، سارے نبیوں کے معجزے اکٹھا کر کے ہمارے نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا، ہمارے نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا۔ اسی کو فارسی شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ جو خوبیاں، جو کمالات، جو معجزے سارے نبیاں الگ الگ رکھا کرتے تھے، اے نبی آپ کو پورے کے پورے ملا کر ایک ساتھ دے دیے گئے ہیں۔ کیوں نہ ہو میرے اور آپ کے نبی عظیم، میرے اور آپ کے نبی کی شان کیوں بڑی نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو ذکر فرمایا اور جس انداز سے ذکر فرمایا، قربان جائیے، قربان جائیے، قربان جائیے، اللہ کی قسم ہے اللہ بھی اپنے نبی کا اتنا احترام، اتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو یاد کیا۔ پورا قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا نا، لیکن پورے قرآن میں ایک جگہ بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ نے حضور کا نام لے کر مخاطب کیا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نام لینے کے اندر ادب کم ہے۔ نام کے ذریعے سے اگر بلایا جائے ادب، اس کے اندر لقب کا اگر استعمال کیا جائے اس کے اندر ادب زیادہ ہے۔ اللہ نے دوسرے نبیوں کو جو بلایا، یا داؤد کہہ دیا، یا عیسیٰ کہہ دیا، یا موسیٰ کہہ دیا، یا نوح کہہ دیا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کی جب باری آئی نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یا محمد کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کو بلایا ہو۔ جب بلانے کی باری آئی کہا یا ایہا النبی، اے نبی، لقب استعمال کیا، اور کہیں کہا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر تاکنے والے، یا ایہا المدثر۔ جب اللہ کے نبی کے ذکر کی باری آئی اللہ نے کہا والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، اللہ نے ہمارے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے، اللہ نے ہمارے نبی کے کالے بالوں کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا سجا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے جان کی قسم کھائی ہے۔ اے میرے نبی، آپ کی جان کی قسم میں کھا رہا ہوں۔ کتنا عظیم ہے ہمارے نبی، ہمارے رسول کتنے عظیم ہیں کہ اللہ نے بھی قرآن کریم کے اندر آپ کا اتنا خیال فرمایا ہے۔ اور کیوں خیال نہ کرتے؟ اسی لیے پوری مخلوق ایک طرف ہے، پوری مخلوق، جبرائیل، میکائیل اور ساری مخلوق جو دنیا میں نظر آ رہی ہے وہ ایک طرف ہے، سارے انسان، سارے نبی ایک طرف، سارے قطب، سارے ابدال، سارے اللہ والے ایک طرف ہے، دوسری طرف ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو جو دنیا کے اندر منتخب کیا اور جس خاندان کے اندر بھیجنا میں نے منتخب کیا ہے، پوری دنیا کے اندر سے میں نے عربوں کو چنا اور پورے عرب میں سے میں نے مضر کو چنا،
اور مزر قبیلے سے میں نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے میں نے ہاشم کو چنا، اور میں نے ہاشم کے پورے بیٹوں میں سے عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کے پورے بیٹوں میں سے عبداللہ کو چنا، اور اسی عبداللہ کے لخت جگر کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ انتخاب در انتخاب، چناؤ اور چناؤ کے اندر چناؤ، ایک ایک کو چھانٹتے گئے، ساری انسانیت کو چھانٹا، عربوں کو منتخب کیا، مزر کو منتخب کیا، قریش کو منتخب کیا، عبد المطلب کو، ہاشم کو منتخب کیا، اخیر میں عبداللہ کو منتخب کر کے اسی عبداللہ کے ذریعے سے نور نبوت کا اظہار کر دیا گیا۔ یہ نسل ہے، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے مجھ سے بڑا کوئی نسب نہیں ہے، میرے نسل سے بڑا کوئی نسل نہیں ہے، اور میرے گھرانے سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں ہے، کوئی گھرانہ میرے گھرانے سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کے اندر یا کسی حدیث کے اندر یہ کہا ہو کہ ہم درود بھیجتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے آل پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے آل یعنی گھر والوں پر؟ نہیں کہا۔ کسی نبی کے آل گھر والوں کے اوپر کبھی بھی درود نہیں پڑھا گیا، لیکن اللہ نے کہا تمہیں اگر نماز پڑھنی ہو، جہاں تمہیں محمد کے اوپر درود پڑھنا ہے وہیں پر آل محمد کے اوپر بھی درود پڑھنا ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل یعنی گھر والوں کے اوپر بھی درود۔ اور دوسری بڑی نکتے کی بات یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک، حضرت عبداللہ تک جتنے باپ دادا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جتنے باپ دادا آئے، نبوت کا وہ نور جو حضور کو ملا اور آمنہ کے بطن سے جو برآمد ہوا، نبوت کا وہ نور آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک منتقل ہوتا ہوا آیا، ایک ایک شخصیت کے اندر منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اسی لیے وہ نبوت کا نور جس کی پیشانی کے اندر ہوتا تھا وہ اپنے زمانے کا اللہ والا ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم کے پیشانی کے اندر اللہ کے نبی کے پیدائش سے پہلے حضرت ہاشم پردادا ہیں، اللہ کے نبی کے پردادا ہیں حضرت ہاشم۔ ان کے چہرے پیشانی کے اوپر ایک ایسا نور تھا جو نبوت کا نور سمجھا جاتا تھا۔ ایک یہودی عورت نے دیکھا، کہنے لگی ہاشم 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ ایک رات میرے ساتھ رہ لینا۔ حضرت ہاشم نے کہا کیا بات کرتی ہے، میں معزز ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اور عورت چلی گئی۔ 2 دن کے بعد حضرت ہاشم کا نکاح ہو گیا، حضرت سلمہ سے نکاح ہو گیا، اور 2-4 دن کے بعد پھر سے حضرت ہاشم راستے سے گزر رہے تھے، وہی یہودی عورت سامنے سے آئی۔ حضرت ہاشم نے کہا کہ تم حرام طریقے سے مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتی ہو، میں حرام طریقے سے تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں کروں گا، اگر تمہیں پسند ہو تو نکاح کر لو اور نکاح کے بعد تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ حضرت ہاشم نے کہا، اس یہودی عورت نے کہا اے ہاشم اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضرت ہاشم نے کہا ابھی تو پرسوں تم کہہ رہے تھے کہ مجھ سے ایک رات کا 100 اونٹ بدلا دو گے تم۔ اس عورت نے کہا اے ہاشم تمہارا اس کے بعد نکاح ہو گیا، سلمہ سے تمہارا نکاح ہو گیا، اور نبوت کا جو نور تمہارے پیشانی پر چمک رہا تھا وہ سلمہ کے بطن کے اندر منتقل ہو گیا، اس کے پیٹ کے اندر منتقل ہو گیا۔ اب تمہاری پیشانی کے اوپر وہ نبوت کا نور مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، نبی کی زندگی کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ بتائیے، میں پورے دعوے کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ، پورے تحدی کے ساتھ، پورے علم کے بھروسے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ
پورے 1.25 لاکھ نبیوں کے اندر ایک نبی کی زندگی بتائیے کہ جس کی پوری زندگی محفوظ ہو. ایک نبی کی زندگی، صرف ایک نبی کی زندگی آپ بتائیے کہ جس کی پوری زندگی محفوظ ہو، ریکارڈ میں، کتابوں میں محفوظ ہو. آپ نہیں بتا سکتے. کچھ قصے کسی نبی کے زندگی کے آپ کو قرآن میں مل جائیں گے، سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے، قصص النبیین کتاب کے اندر مل جائیں گے، لیکن اے ٹو زیڈ کسی نبی کی زندگی اللہ نے محفوظ نہیں فرمائی. لیکن جب باری آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی کو میں محفوظ کر دوں گا. پیدائش سے لے کر وفات تک جتنی زندگی ہوگی میں حدیث کی کتابوں میں محفوظ کر دوں گا، سیرت کی کتابوں میں محفوظ کر دوں گا. دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارے نبی کی شان ہے. کسی نبی کی زندگی پوری کی پوری محفوظ نہیں ہے. تھوڑے تھوڑے واقعات بے شک ذکر کیے گئے ہیں، لیکن وہ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے چلتے تھے، ان کی پیشانی کیسی تھی، ان کے بال کیسے تھے، ان کی داڑھی کیسی تھی، ان کا سینہ کیسا تھا، ان کے پیر کیسے تھے، ان کے بولنے کا انداز کیا ہوتا تھا. یہ میرے نبی کی، ہمارے نبی کی شان ہے کہ آج ترمذی شریف میں ایک کتاب ہے شمائل ترمذی کے نام سے. اس کتاب کے اندر ہمارے نبی کے ہر چیز محفوظ کر دی گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں میں میرے نبی کے آنکھوں کے پلکے کیسے تھے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. میرے نبی کے بھو کیسے تھے، بھویں کیسی تھی، میرے نبی کے ہونٹ کیسے تھے، گال کیسے تھے، گردن کیسی تھی، بال کیسا تھا، سینہ کیسا تھا، سینے کے اوپر بال تھے یا نہ تھے. پوری کی پوری زندگی اللہ کے نبی کی محفوظ کر دی گئی ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا حسن آپ کی غلام تھی، حسن آپ کی غلام تھی. ایک بڑھیا سے پوچھا گیا کہ نبی کے بارے میں 2-3 لفظوں میں بتا دو نبی کیسے تھے. اس بڑھیا نے بڑی زبردست بات کہی. اس بڑھیا نے کہا میں بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ آسمان کا جو چاند جتنا خوبصورت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ چاند کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہے. وہ چاند کی خوبصورتی کی طرح میرے نبی کی خوبصورتی ہے. اسی لیے کہا چہرہ بڑا حسین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، 14ویں کی چاند کی طرح، گویا کہ آپ حسین تھے. جوانی آپ پر فدا، نورانی چہرہ، خوبصورت آنکھ، لمبی پلکیں، گلابی ہونٹ، چاند کی طرح چمکتے ہوئے دانت، خوبصورت داڑھی، لمبی گردن، گلابی گال. مسکرائیں تو موتی اور پھول جڑے، بولیں تو نور چھا جائے، خاموش ہو جائیں تو وقار چھا جائے، خاموش ہو جائیں تو وقار چھا جائے. کشادہ ماتھا کشادہ، گول بھویں، خوبصورت سر، نیم گھنگوریالے بال، سینہ اور پیٹ برابر، سیدھا قد، حسن جمال کے پیکر، آنکھوں کے بال لمبے اور خوبصورت. صرف آنکھوں کو بیان کرنے کے لیے سیرت کی کتابوں میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، صرف ایک آنکھ، یہ آنکھوں کو بیان کرنے کے لیے 7 لفظ استعمال کیے. سیرت کی کتابوں میں عربی میں 7 لفظ اللہ نے استعمال کیا اور روایتوں میں بیان کیا گیا. کہا گیا اللہ کے نبی کی آنکھ ادعج، اشکل، احور، اکحل، ابرد، انجل، اہدب. یہ 7 الفاظ تھے جو سیرت کی کتابوں میں صرف میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے بارے میں کہا گیا، میرے نبی کے دانت کے بارے میں کہا، میرے نبی کے بالوں کے بارے میں کہا، میرے نبی کے بات کرنے کے انداز کے بارے میں کہا. کیا نہیں کہا اور کیا چھوڑا. دوستو اور بزرگوں، سب کچھ کہے گئے سیرت کی کتابوں میں. اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے سردار سرکار دو جہاں کی آمد اس دنیا کے اندر ہوئی ہے. اللہ کے نبی 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، 3 اقوال، 3 روایتیں ہیں.
3 روایتیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اختلاف اقوال بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر یہ ذکر کیے گئے ہیں، خواہش مند حضرات وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کے معنی کیا ہے بتائیے کوئی؟ ربیع کے معنی کیا ہے؟ ربیع کے معنی ہیں بہار کے، بہار آئی جب نبی پیدا ہوئے، بہار آئی دنیا کے اندر۔ اور اپریل کا مہینہ تھا، 20 یا 22 تاریخ تھی جب آپ پیدا ہوئے، پیر کا دن تھا اور صبح صادق کا وقت تھا جب آپ پیدا ہوئے۔ عام طور پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں بچوں کے جسم کے اوپر گندگی ہوتی ہے نا، لیکن میرے نبی جب پیدا ہوئے گندگی سے پاک پیدا ہوئے، گندگی کوئی ایک قطرہ گندگی کا نہیں تھا، خوشبو کے ساتھ، نور کے ساتھ آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے گھر کے اندر روشنی بھر گئی اور زمین سے آسمان تک، مشرق و مغرب میں روشنی دوڑنے لگی، ادھر سے ادھر ایسا نور پھیلا کہ شام کے محل بھی روشن ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ کون کسریٰ؟ اس زمانے کا، اس وقت کا سپر پاور طاقت تھی کسریٰ، روم کا بادشاہ۔ اور کسریٰ، اس کے محل کے 14 کنگرے گر کے ٹوٹ گئے۔ ہزاروں سال سے جو آگ جل رہی تھی، آگ کی پوجا کرتے تھے لوگ، ہزاروں سال سے بجھی نہیں، لیکن میرے نبی جب پیدا ہوئے معجزاتی طور پر وہ آگ یکایک بجھ گئی، دریائے ساوا دھس گیا اور خشک ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو روایت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ شام کے محل تک، گھر تک روشن، اور جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی یوں پلٹ گئے، زور سے یوں پلٹ گئے اور اپنا سر سجدے کے اندر گرا دیا، سجدے کے اندر اپنا سر ڈال دیا۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا یوں پلٹے آہستہ سے، ایک ہاتھ کا ٹیکے سے اپنے پوری مٹھی کو بند کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھایا اور کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کے گود کے اندر رہ کر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک بچے نے گویا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یوسف علیہ السلام گنہگار نہیں ہیں، ان کا گناہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں رہتے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ میری ماں مریم وہ بدکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اللہ کے وحدانیت کی گواہی دی۔ حضور آئے، اس شام سے آئے، اس شام سے آئے۔ کہاں پیدا ہوئے حضور؟ مکہ المکرمہ میں۔ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ المکرمہ میں، مکہ جہاں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اول بیتن، پوری دنیا کے اندر اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلے گھر کے بالکل قریب میں سب سے آخری نبی پیدا ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیے، اول بیت میں، سب سے پہلے گھر میں، دنیا کے سب سے پہلے مکان میں آخری نبی پیدا ہو رہا ہے۔ اور کعبے کے بارے میں کہا گیا وہ پورے دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للعالمین۔ اور میرے نبی کے بارے میں کہا گیا رحمت للعالمین، سارے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کو جب پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ آمنہ نے اور پھر ابو لہب کی باندھی سویبہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد بنی سعد کی عورت دائی حلیمہ نے اپنے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور 2 سال تک حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا۔ اور پھر اس زمانے میں 4 سال کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اور حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے، اللہ کے نبی کا سینہ گویا کہ پھاڑا گیا، چیرا گیا، اور سونے کا تشت لایا گیا کہ جس کے اندر برف بھری ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور اس سونے کے تشت کے اندر رکھ کر اس کے اندر سے 2-3 خون کے لوتھڑوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، اور پھر برف سے دھو کر اس دل کے اندر علم، حکمت،
بھر دیا گیا اور پھر سینے کو سی دیا گیا اور مہر نبوت لگا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں دائی حلیمہ نے حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ مکہ المکرمہ میں 2 سال تک، 6 سال کی عمر تک حضرت آمنہ کے پرورش میں رہے، اور جب 6 سال کے ہوئے حضرت آمنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور واپسی کے اوپر مقام ابوا پہ پہنچ کے حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی، ام ایمن ساتھ میں تھی، باندھی تھی ام ایمن، حضور کو لے کر حضور کے دادا عبد المطلب کے پاس آئے مکے میں اور لا کر انہیں حوالے کر دیا۔ عبد المطلب کی پرورش میں رہے 2 سال تک، 6 سال کے بعد 2 سال تک نبی عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دیکھتے کیا ہیں، ام ایمن کہتی ہیں جب عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا، ام ایمن کہتی ہے میں حضور کو دیکھ رہی تھی، وہ جنازے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میرے دادا کا جنازہ ہے جو آج اٹھایا گیا ہے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال، پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال، والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر آپ حضرت ابو طالب کی پرورش میں آئے، حضرت ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ اس وقت میں آپ 8 سال کے تھے اور زمانہ گزرتا گیا اور خرق عادت چیزیں پیش آتی رہی، اور ایک مرتبہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا، پانی کی کمی ہو گئی، سارے لوگ آئے حرم شریف کے اندر جمع ہوئے۔ ایک طرف ابو طالب اپنے بھتیجے کو بھی لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر دیا، سارے بادل ادھر ادھر سے اکٹھا ہو گئے، اور پھر اس زور کی بارش ہوئی، مکے کے گلیاں بھر گئی، مکے کی وادیاں بھر گئی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو پیش آیا۔ اس کے بعد 14-15 سال کی عمر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت میں حضرت ابو طالب ملک شام روم کے سفر پر نکلے۔ حضرت ابو طالب روم کے سفر پر، تجارت کے سفر پر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو معلوم ہے راستہ کتنا دشوار ہے، کتنا مشکل ہے۔ اپنے بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے محمد تم برداشت نہیں کر سکتے، راستے کی تکلیفیں بہت ہیں، لیکن چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں کہ انہیں جانے کا خیال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، لیکن چہرہ بدل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے پریشان نہ ہو، چل میرے ساتھ میں تجھے لے کے چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، راستہ طے کرتے گئے، قافلہ تھا بڑا، پورے قافلہ راستہ طے کرتا ہوا چلا گیا، حتیٰ کہ ملک شام کے راستے میں بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، بصرہ کے قریب پہنچے، اور جس راستے سے گزر رہے تھے اس کے ایک بازو میں ایک راہب کا صومعہ کسے کہتے ہیں؟ راہب، عیسائی عالموں کے عبادت کرنے کا جو مکان ہوتا ہے، جیسے ہمارے لیے مسجد ہے نا، جیسے ہمارے لیے مسجد ہے، ویسے ہی عیسائیوں کے عبادت کرنے کی جگہ، اعتکاف میں بیٹھنے کی جگہ کو صومعہ کہتے ہیں۔ اس صومعے کے اندر ایک عیسائی راہب رہتا تھا، قافلے آتے تھے گزر جاتے تھے، کبھی بھی وہ راہب اپنے صومعے سے، اپنے عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ مکے کے قافلے بھی آتے جاتے لیکن کبھی باہر نہیں نکلا، لیکن اس بار وہ باہر نکل کے آیا، دیکھا، غور کیا، آسمان، زمین، درخت، پہاڑ، پتھر، ساری چیزوں کے اوپر نظر دوڑائی اور بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا قریب کے اندر ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے وہاں رکا ہوا ہے۔ وہ راہب کبھی نہیں گیا کسی قافلے سے ملنے، وہ حضرت ابو طالب کے قافلے کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے قافلے کی دعوت دینا چاہتا ہوں،
میں آپ کے قافلے کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، اور اپنے پورے چھوٹے بڑے خادموں کو بلایا اور کہا بڑا انتظام کرو، کھانے کا بڑا انتظام کرو، کہ آج میں مکے کے ایک قریش کے قبیلے کی گویا کہ دعوت کر رہا ہوں۔ سارے قافلے والے پریشان، ہم کئی مرتبہ سووں مرتبہ اس راستے سے گزرے، کبھی یہ راہب ملنے کے لیے بھی نہیں آیا، آج کیا بات ہے کہ یہ ہماری دعوت کرنے کے اوپر ضد کر رہا ہے۔ سارے دعوت کا انتظام ہو گیا۔ حضرت ابو طالب اپنے پورے قافلے کے ساتھ اس گرجا گھر کے، اس کے عبادت خانے اور اس کی دعوت کے جگہ پر پہنچے۔ راہب نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ پورا قافلے والے آ گئے یا کوئی چھوٹ گیا؟ ابو طالب نے کہا نہیں، سب آ گئے، نہیں سب آ گئے۔ وہ راہب پھر سے ڈھونڈنے لگا، ایک ایک کو دیکھنے لگا، دیکھا، اس نے کہا نہیں کوئی تو چھوٹا ہے، دیکھو غور کرو، بتاؤ۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں وہ میرا بھتیجا ہے، اسے ہم نے سامان کے پاس چھوڑا ہے، اسے ہم نے سامان کے پاس چھوڑا ہے۔ یا دوسری روایت کہ اسے ہم نے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا ہے، دو روایتیں۔ بہرحال اللہ کے نبی وہاں پہ نہیں تھے۔ راہب نے کہا ارے جس کے لیے میں نے دعوت کا انتظام کیا وہ نہیں آیا، اور باقی سارے آ گئے، باقی سارے آ گئے۔ اب اس راہب نے کہا کہ اس بچے کو بھی بلا لو۔ حضرت ابو طالب نے آدمی بھیجا، وہ آدمی گیا، اور آدمی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کے لانے لگا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ راہب گھر سے باہر نکل کر، صومعے سے باہر نکل کر یوں دیکھنے لگا، کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی زمین کو دیکھتا، کبھی نبی کو دیکھتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب آ گئے۔ آپ کو گھر کے اندر لے جایا گیا، دعوت کے دسترخوان پہ بٹھایا گیا، اور جب فارغ ہو گئے راہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور کہنے لگا میں آپ کو لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں۔ لات اور عزا بتوں کا نام ہے، اور عیسائی ان بتوں کو نہیں مانتا، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کے نبی سے کہا میں آپ کو لات کی عزا کی قسم دیتا ہوں، میں آپ سے کچھ پوچھوں گا، آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی غصے کے اندر آ گئے، بچے ہیں لیکن غصے کے اندر آ گئے، کہنے لگے میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں لات اور عزا کو نہیں مانتا۔ راہب نے کہا، راہب ایک سیڑھی اوپر چڑھا، اس کے بعد راہب نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں چند چیزیں پوچھوں گا، بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اس نے چند سوالات کیے، اور جب چند سوالات سے فارغ ہوا، اخیر میں اس نے پوچھا کہ یہ ابو طالب تمہیں کیا ہوتے ہیں؟ ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ تمہیں کیا ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے کو بھی بیٹا؟ عرب لوگ کہہ دیتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا سچ بتاؤ کہ یہ تمہارا کون ہے اور اس کا باپ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے یہ، آپ کو یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ راہب نے کہا میرا علم یہ کہتا ہے، توریت یہ کہتی ہے کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، توریت یہ کہتی ہے اور میرا علم یہ کہتا ہے۔ ابو طالب نے کہا ہاں اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہوا۔ راہب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہا اے محمد میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس راہب نے کہا اللہ کے نبی اے محمد میں آپ کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے اللہ کی قسم دے کر مجھ سے یہ درخواست کی ہے، اس لیے میں قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے اپنا گریبان یوں پیچھے کی طرف سرکا دیا، تو وہ راہب پیچھے گیا اور دیکھا کہ دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوئی ہے، مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ اس راہب نے کہا جب مہر نبوت کو دیکھا اس نے ہاتھ چومے اور سجدے کے اندر گر گیا، پیر پکڑنے لگا، کہنے لگا یہ اس امت کے آخری نبی ہے کہ جسے اللہ نے
دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ اور راہب آپ کا ادب کرنے لگا، آپ کا احترام کرنے لگا۔ قریش کے لوگوں نے پوچھا، ابو طالب نے پوچھا، یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ یہ اس امت کا نبی ہے؟ اس راہب نے کہا، یہ محمد جب اپنے سامان کے پاس سے آ رہے تھے، میں نے دیکھا سخت دھوپ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، بادل اور ابر سایہ کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سائے کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یقین کر لیا، اور میں نے دیکھا کہ جب آپ کا قافلہ آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے درخت اور بڑے بڑے پتھر اس نبی کے سامنے جھکے جا رہے تھے، سجدے میں گر رہے تھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کہہ کر اس راہب نے کہا، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اے قریش والو، اے قافلے والو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے، اس بچے کو ملک شام مت لے جانا، وہاں پر کٹر یہودی ہیں، حسد کریں گے، یہودی چاہتے ہیں ہمارے خاندان میں آخری نبی آئے، یہ نبی ان کے خاندان میں نہیں آئے، اگر آپ لوگ انہیں لے جائیں گے ملک شام تو وہاں پر یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، اسی لیے تم انہیں شام مت لے جانا۔ ابو طالب نے یہ مناسب سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا جائے، واپسی کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کھا کر نکل رہے تھے، اور باہر نکلنے کے بعد ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ راہب یوں ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر ابو طالب سے کہا، اے ابو طالب، یہ درخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، یہ درخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اور اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے کہا اس درخت کے نیچے کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا سوائے آخری نبی کے، سوائے آخری نبی کے۔ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ اس امت کے آخری نبی اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ راہب نے کہا، ابو طالب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بچہ کتنی عجیب شان والا ہے۔ دیکھو ابو طالب، اوپر ٹہنیوں کو دیکھو، پتوں کو دیکھو کہ ایک ٹہنی ہٹ رہی ہے، دوسری ٹہنی اس کے قریب آ رہی ہے، اور قریب آ کر اللہ کے نبی جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سایہ کر رہی ہے، وہاں سایہ دے رہی ہے، سایہ گھنا کر رہی ہے۔ اللہ کے یہ نبی کی علامت ہے کہ درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ جو پیش آیا ہے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی بچپن میں تھے، ابھی چھوٹے تھے، اس عمر کے اندر یہ کرامات، یہ معجزے پیش آئے۔ اللہ کے نبی 12 سال کی عمر کے بعد 14 اور 15 سال کے ہو گئے، مکے کے اندر ایک بڑی لڑائی شروع ہو گئی، ایک بڑی لڑائی شروع ہو گئی۔ قریش میں اور قبیلے قیس میں بڑی لڑائی شروع ہوئی، دو قبیلے لڑ رہے تھے، حضور کے چچا بھی اس کے اندر شریک ہوئے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی سے بھی کہا گیا آپ بھی جنگ میں شرکت کریں، لیکن اللہ کے نبی نے تلوار نہیں اٹھایا اور کسی کو قتل نہیں کیا، بس اتنا کرتے تھے کہ اپنے چچا کے پاس رہتے اور کوئی تیر نیچے زمین پر گر جاتا اسے اٹھا کر اپنے چچا کو تھما دیتے۔ اللہ کے نبی نے کسی انسان کو بے وجہ قتل نہیں کیا ہے، کسی انسان کو اللہ کے نبی نے بے وجہ قتل نہیں کیا ہے۔ مکے کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی مکۃ المکرمہ میں ہے، ایک معاہدہ ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا۔ کیسا ایگریمنٹ؟ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، کسی کے اوپر پکڑ کر اس کے اوپر ظلم کر دیا جاتا، ستم ڈھا دیا جاتا، لیکن ایک ایگریمنٹ ہوا کہ کوئی ظالم کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ پورے مکے والے مل کر اس ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیے۔ اللہ کے نبی بعد میں فرمایا کرتے تھے، بعد میں کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی
سرخ اونٹ سے بھی زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ جو یہ معاہدہ اگریمنٹ ہوا اس کے اندر اللہ کے نبی بھی شریک تھے اور اسے پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جوان ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ذات کے اندر، اللہ کے نبی کے صفات کے اندر نکھار آ رہا ہے، آپ کے اخلاق نکھر رہے ہیں، آپ ملنسار ہیں، آپ غریبوں کے معاون بن رہے ہیں، ہمسایوں کے خبرگیر بن رہے ہیں، حلم، بردباری، سچائی، امانت داری اور جھگڑوں سے دور، اور آپ کو امین لقب دے دیا گیا۔ سارے اچھے صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جمع ہو گئے اور شان کے اندر جمع ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت بھی اللہ کے نبی کی گویا کہ آسمان سے تربیت فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بچپن میں بھی بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب بڑے ہوئے جوان تو بھی بکریاں چرانے کے لیے لے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کہ بکریاں چرانا کوئی بری بات ہے، کوئی جو ایک نچلی اور گندی صفت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، اور بکریوں کے ذریعے سے گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہوتی رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی۔ بعد میں مقام الزہران میں بڑے ہونے کے بعد صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، سفر کے دوران مقام الزہران پر سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی درخت کے پھل چن رہے ہیں، کسی درخت کے پھل چن رہے ہیں۔ کتابوں میں ہے پیلو کے درخت کے پھل چن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام چن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، چنتے ہوئے کالے سیاہ پھل چنو، وہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ آپ نے کیسے کہا؟ آپ کو کیسے تجربہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، میں چھوٹے جب بکریاں چرایا کرتا تھا، اسی طریقے سے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر یہ پھل دیکھا کرتا تھا، تو مجھے معلوم ہے کہ جو کالے پھل ہوتے ہیں اس درخت کے، وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی۔ آپ اکتائے تو نہیں؟ آپ سنیں گے تھوڑی دیر اور۔ 25 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی بڑی سردار خاتون ہے، بڑی معزز اور بڑی مالدار خاتون، حضرت خدیجہ کے پاس کتنا مال تھا؟ حضرت خدیجہ کے پاس کتنا مال تھا؟ کہتے ہیں پورے قبیلے قریش کے پاس جتنا مال تھا اتنا مال ایک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے بلایا، آپ کی صفات جب معلوم ہوئی، کہنے لگی میرے تجارت کا مال ہے، کیا تم اس تجارت کا مال لے جا کر ملک شام لے جا کر تجارت کر سکتے ہو؟ حضرت خدیجہ خود نہیں جاتے تھے، اپنا مال دیتے تھے اور جو منافع آتا تھا وہ تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تجارت کروں گا، آپ اپنا مال دے دیجئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ کو بھی، اس کا نام میسرہ ہے، اس کو بھی ساتھ کر دیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام گیا، اور جب واپسی ہوئی حضرت خدیجہ نے بلایا میسرہ کو، کہا کتنا منافع ہوا؟ تو میسرہ نے، اللہ کے نبی نے جو فائدہ تجارت کا پیش کیا، ڈبل ٹریبل اور بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ پریشان ہو گئے کہ آج تک میں جتنوں کو اپنا تجارت کا بزنس کرنے کے لیے مال دیا ہے، کبھی بھی اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا فائدہ آپ کے پاس سے ہوا۔ حضور کے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے میسرہ کو بلایا، کہا کیا بات ہے، کیسے تجارت کی؟ حضرت میسرہ نے کہا کیا بتاؤں، کیسے زبردست پیغمبر ہیں، کیسی عظیم صفات ہیں، میں غلام ہوں لیکن کبھی بھی میرے ساتھ غلاموں والا سلوک نہیں کیا۔ جس دسترخوان پہ بیٹھتے مجھے بھی اسی دسترخوان پہ بٹھا دیتے اور ہم ساتھ میں کھانا کھا لیتے۔ یہ کہا میں کیا بتاؤں کتنی عجیب و غریب چیزیں پیش آئی۔ جب درخت کے پاس جاتے درخت آپ کی طرف جھک جاتا اور آپ کو سایہ دینے لگتا، جب دھوپ میں چلنے لگتے
بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے آگے بڑھتا رہتا، ساتھ ساتھ بادل چلا کرتا تھا۔ میسرہ نے اتنی تعریف کی، حضرت خدیجہ اس تعریف سے متاثر ہوئی، اور حضرت خدیجہ اس وقت میں بیوہ تھی، کوئی شوہر نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دے دوں۔ حالانکہ بڑے بڑے سردار، اپنے وقت کے بڑے بڑے عہدیدار حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیتے تھے، لیکن کسی کے پیغام کو بھی حضرت خدیجہ نے قبول نہیں فرمایا۔ یہاں پر حضرت خدیجہ کے دل میں آیا، اپنی سہیلی حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ میں اپنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا۔ ابھی نبوت نہیں ملی، ذہن میں رہے آپ کے، نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ اس وقت عمر کیا ہے؟ 25 سال کی عمر میں تجارت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے تاجروں، اے دکانداروں، اے دکان چلانے والوں، اے تجارت کرنے والوں، مبارک ہو، تمہاری تجارت بھی سنت کے مطابق ہے، تمہاری دکانداری بھی سنت کے مطابق ہے، بشرطے کہ اس کے اندر سچائی، امانت داری، جھوٹ سے دوری اختیار کی جائے۔ بہرحال حضرت خدیجہ کے دل میں آیا، نفیسہ کو اپنی سہیلی کو بلایا، کہنے لگی تم بات آگے بڑھاؤ۔ نفیسہ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ 25 سال ہو گئے ہیں، کیا آپ کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بڑی مالدار عورت ہے، معزز عورت ہے، وہ کیسے؟ اس کو تو بڑے بڑے پیغام آئے، انہوں نے کسی کے پیغام کو بھی قبول نہیں کیا، میرے پیغام کو کیا قبول کرے گی؟ نفیسہ نے جب یہ دیکھا کہ ذرا نرمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے اندر، کہا اب دل کی بات عرض کر دی اور کہا اے محمد میں خدیجہ کے پاس سے ہی آ رہی ہوں، خود خدیجہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ آپ سے نکاح کرے، کیا آپ کو راضی ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی اپنے چچا اور اپنے خاندان کے بڑوں سے بات کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ میں ایک موضوع آگے لوں گا، کبھی موقع ملے گا، حضور کے نکاح اور اس کی حکمتیں کیا ہے، حضور کے نکاحوں کی حکمتیں کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے زیادہ شادیاں کیا اس کی حکمتیں کیا ہے، وہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں اس وقت نہیں چھیڑتا اس کو کسی دوسرے موقع کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، اور مہر کیا متعین ہوا؟ 20 اونٹ مہر گویا کہ مقرر کیے گئے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے اللہ کے نبی نے کثرت سے نکاح کیا، لیکن جو آپ کی اولاد ہوئی ہے وہ اولاد حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہے، حضرت خدیجہ ہی سے پوری اولاد، سوائے ایک ابراہیم کے۔ ابراہیم آپ کے بیٹے تھے، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں، اس کے علاوہ جتنی اولاد ہے عبداللہ اور قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ پوری اولاد جو ہوئی ہے جی، عبداللہ اور قاسم اور زینب، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، یہ ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے یہ ازواج۔ اللہ کے نبی نے جب تک حضرت خدیجہ اس دنیا کے اندر باحیات تھی کسی سے نکاح نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 25 سال میں نکاح ہوا، دوسرا نکاح حضرت خدیجہ کے بعد، وفات کے بعد جو کیا 25 سال کے بعد کیا، 25 سال میں پہلا نکاح اور 25 سال کے بعد دوسرا نکاح، تو عمر کتنی ہو گئی؟ 50 سال، 51 سال میں گویا کہ حضور کے نکاح اور آگے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا ہے۔ یہ دشمن اعتراض کرتے ہیں، عیسائی اعتراض کرتے ہیں، یورپ کے کنٹریز سے اعتراض آتا ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ہمت نہیں ہے وہ لفظ استعمال کرنے کی، عیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ نقل کفر نہ باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اعتراضات کیے گئے۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا 25 سال میں پہلا نکاح اور دوسرا نکاح 50 سال کے بعد ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو نکاح کیے ہیں اس کے بعد کے نکاح ہیں۔ بہرحال 35 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی۔ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے مکے کے اندر اللہ کے نبی ایک خوب رو نوجوان، ایک امانت دار، ایک اچھے سٹیٹس کے اندر، ایک کوئی دیکھے محبت کرے، کوئی دیکھے پیار کرے، کوئی دیکھے ہر ایک کی مدد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ اور دوسری طرف خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک خانہ کعبہ پھر سے تعمیر نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ جس حالت میں تھا جب حضور 35ویں سال میں تھے، خانہ کعبہ کا چھت نہیں تھا۔ خانہ کعبہ 4 دیواری کی شکل میں تھا، چھت نہیں تھا، اور دیواریں بوسیدہ ہو گئی، اور حضرت ابراہیم کے زمانے کا بنایا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اور بارش جب ہوتی تھی پہاڑوں سے، جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک طرف صفا، ایک طرف مروہ پہاڑی ہے، دوسرے طرف جبل ابی قبیس، دیگر پہاڑیاں ہیں۔ جب بارش ہوتی تھی پہاڑوں کے اوپر سے پانی بہتا ہوا مکے کے اندر آ جاتا اور دیواروں کا نقصان ہو جاتا۔ قریش نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پرانا جو خانہ کعبہ تھا اسے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ تعمیر شروع کی گئی۔ تعمیر ہوتی رہی، جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی قبیلے کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلے والا کہتا ہے حجر اسود کعبے کے اندر ہم رکھیں گے، دوسرا قبیلے والا کہتا ہے ہم رکھیں گے۔ جھگڑا پیدا ہو گیا، جھگڑا اتنا آگے بڑھ گیا، تلواریں نکل گئی، خون خرابے کی نوبت آ گئی، اور ایک قبیلے کا سردار ابو امیہ مخزومی نے کہا فیصلہ کرتے ہوئے، دیکھو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کا فیصلہ وہ آدمی کرے گا جو کل خانہ کعبہ میں پہلے داخل ہوگا، جو پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا، حرم میں مسجد میں داخل ہوگا، اس کا فیصلہ ہم مانیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے دن جب لوگ بھاگ کر آ رہے تھے، لوگوں نے دیکھا سب سے پہلے داخل ہونے والے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی داخل ہوئے، پورے قریش، پورے قبیلے والے آئے اور دیکھا اللہ کے نبی داخل ہوئے، ہاتھ اٹھا کر کہا یہ نبی، یہ محمد جو فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے، یہ کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ایک چادر بچھائی جائے، ایک بڑی چادر بچھائی گئی۔ اللہ کے نبی نے حجر اسود اٹھایا، اس چادر کے اندر رکھا، اور پھر کہا، ہر قبیلے والوں سے کہا کہ تمام قبیلے والے اس چادر کے کونوں کو پکڑ لیں، اس چادر کے کونوں کو پکڑیں اور اسے اٹھائیں، اور اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لائیں۔ سارے قبیلے والے خوش ہو گئے کہ ہم نے بھی اٹھایا۔ چنانچہ چادر پکڑ کر جب حجر اسود کے رکھنے کی جگہ تک قریب میں لائی گئی، وہاں پر چادر رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے اسے اٹھایا اور خانہ کعبہ میں اس جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ اس طریقے سے
بہترین ججمنٹ، بہترین فیصلہ، بہترین حکم کے فرائض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہیں۔ یہ 35ویں سال کا قصہ ہے۔ اس کے بعد زمانہ گزرتا ہے 40ویں سال میں۔ اب اللہ کے نبی کو یہ 5 سال بلکہ پہلے سے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی خواب میں جو دیکھتے ہیں باہر ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رؤیا صالحہ، بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے بشارتیں ہونے لگتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کا آغاز ہے، تو یہ نبوت کے آغاز سے آگے کیا ہوا اور کیسے فرشتہ آیا اور کیسے آپ کو نبی بنایا گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ آئندہ جمعہ ہمارا عنوان ہے، بیان کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر ہجرت تک کے کیا صورتحال ہے اور کیا سیرت کا پیغام ہے، انشاءاللہ اس موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے نبی کے سیرت کے بیان کرنے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ اس کے آج کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالی حشر کے میدان میں اپنے نبی کے سامنے ہم سے کہے کہ تم ایک وقت بیٹھ کر اپنے نبی کا بڑے جذبے کے ساتھ تم نے تذکرہ کیا، جاؤ میں نے تمہارے حق میں نبی کی سفارش کا قبول کیا اور شفاعت کا قبول کیا، جاؤ میں نے تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ دوستو اور بزرگوں، آپ مبارک ہیں، ہم مبارک ہیں کہ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کی زندگی کے سلسلے میں ہم نے آج بیان سنا ہے۔ مالک و مولا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں انوارات نبوت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ جلسے کے اندر، مجمع کے اندر بیٹھ کر ہم نے مصطفیٰ کی بات تو سن لی، لیکن جلسے کے اٹھنے کے بعد مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر سال نبی کے سیرت بیان کی جاتی ہے، لیکن ہماری زندگی سے گناہ نہیں چھوٹے، ہمیں بے نمازی سے ہم نے توبہ نہیں کیا، ہمارے اندر سدھار نہیں آیا، ہماری اصلاح نہیں ہوئی، ہماری زندگی کے اندر نبی کی سنتیں پیدا نہیں ہوئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طریقے سے اگر زندگی گزرے گی کہ ربیع الاول کا 1 سال نہیں ہزاروں سال بھی گزر جائیں گے، لیکن ہماری زندگی اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگی، ہماری زندگی کے اندر اگر سدھار نہیں آئے گا، اگر اصلاح نہیں آئے گی، تو پھر دوستوں اور بزرگوں یہ مجلسیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ جاؤ تمہارے اس جمع ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، اس لیے ارادہ کریں کہ آج کے بعد سے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔